نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس کے اندر جو کھل کر بات کی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے عدلیہ کا سسٹم ہے اس کے اندر جو وکیل ہیں وہ ٹاپ کے جج بنتے ہیں، اور پھر میں نے ذکر کیا چودھری افتخار کا کہ وہ ایک نالائق انسان تھا، لیکن جب پرویز مشرف نے اس کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے تو لوگوں نے اس کے منصب کی وجہ سے اس کو بڑی عزت دی۔ پھر ہوا یہ کہ جو غیر جانبدار جج تھے، وکیل جو جج بنائے گئے تھے، وہ اس نے سارے نکال دیے اور نواز شریف کے بندے اس کے اندر تقریباً ڈال دیے، باوجود یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی تھی۔ وہ مقدمہ میں نے اس لیے باندھا تھا کہ جج کی جو پریکٹس ہوتی ہے اگر وہ وکیل کی ہو تو پھر اس کی جو وکالت والی خصلت ہے وہ جاتی نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا، جو مقصد میرا تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے یہ وکیل سے براہ راست بلوچستان کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا تھا۔ اب جو آدمی براہ راست چیف جسٹس بن جائے وکیل سے، حالانکہ اس کا جسٹس بننا بھی جو ہے نا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اگر اس کو براہ راست چیف جسٹس بنایا جائے یہ تو بہت ہی خطرناک ہوگا۔ لیکن میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں نے کہا کہ چلو وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات کھلتے جائیں گے۔ اب اس کا جو حافظ قرآن کے 20 نمبر کے لیے جو ججمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ججمنٹ بھی دے دی کہ جو از خود نوٹس کے جو ہے نا جتنے بھی جو ہے نا وہ ہیں مقدمات چل رہے ہیں ان کو بھی التوا کے اندر ڈالا جائے۔ اس سے اس کی جانبداری کا، اس کی وکالت کا، اس کی نالائکی کا پتہ چلتا ہے۔ نالائکی تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جانبداری اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جانبداری کے اندر جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو وہ یہ حرکت کرتا ہے۔ اگر کل آنے والے کل کے اندر اس کو چیف جسٹس بھی بننا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو نا پوری سپورٹ ہے، جو پی ڈی ایم ہے اس کی روح مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون کے دور کے اندر جو جج پیپلز پارٹی کے دور میں چن چن کے لیے گئے تھے وہ بھی جو ہے نا نون لیگ کے تقریباً حمایت والے لوگ تھے۔ اگر آج کے پس منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ یہی چیف جسٹس عطا محمد بندیال نے جب راتوں رات عمران خان کی حکومت کو برخاست کیا اور اس کے لیے وہ بیٹھ گئے۔ جب تک اگر عدلیہ کا یہ کردار نہ ہوتا تو عمران خان کو اگر زبردستی سے سیکیورٹی فورسز والے اٹھا کے لے جاتے تو ان کو کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا۔ ہاں اگر جو ہے نا چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا، اس کے باوجود جو ہے نا اگر وہ اس پر عمل نہ کرتا تو پھر جا کے جو ہے نا دوسرے اداروں کو یہ حق بنتا تھا کہ اس کو اٹھاتے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو
تحریک انصاف والے اس وقت اتنے شور مچا رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے تائید کی، سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا کہ اگر وہ سپریم کورٹ ان کو مجبور نہ کرتا تو یہ تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ آج پوزیشن دوسری ہے، آج پوزیشن یہ ہے کہ جو آئین ہے اس کے اندر، آئین کے اندر دو باتیں کنفرم ہیں۔ ایک بات یہ کنفرم ہے کہ پہلی بات یہ کنفرم ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو کروانا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبوری حکومت ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اب سپریم کورٹ کے اندر جو پٹا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر چیف جسٹس عطا محمد بنجال کی چاہت یہ ہے کہ لکھا ہوا جو آئین ہے کہ الیکشن وقت کے اوپر ہوں، اور وقت کے اوپر جو عبوری حکومت ہے یہ ختم ہو، اور اس کا جو ٹینیور ہو وہ پورا ہو اور وہ چلی جائے، اور جو منتخب حکومت ہے وہ آ جائے۔ اب ایک سائڈ کے اوپر آئین وہ آئین ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق تھا، دوسری سائڈ کے اوپر آئین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئین عوام کے نمائندے بناتے ہیں۔ عوام کے نمائندے کون ہوتے ہیں؟ عوام کے نمائندوں کے اندر 2 فریق ہوتے ہیں۔ پہلا فریق جو اقتدار میں ہو، اور دوسرا فریق وہ جو اپوزیشن کے اندر ہو۔ یہاں جو اقتدار کے اندر ہیں ان کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے۔ جتنے سیٹوں کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وزارت عظمیٰ لی ہے، وزارت کے منصب لیے ہیں، ان کو ڈوب مرنا چاہیے تھا، پہلے تو یہ لیتے نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ راجہ ریاض ہے۔ اب یہ جو اصل اپوزیشن کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ جو پیر پگاڑا کی جو ایک خاتون ہے سائرہ بانو، اس کا اپوزیشن کا کردار ہے۔ ایک ہمارے پختونخوا کے نور عالم، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن کل اس نے حلفیہ جو ہے نا یہ بات کی ہے، حلف اٹھا کر کہا ہے کہ پہلے ہمیں فون ہوتے تھے اور فون کی بنیاد کے اوپر ہم حاضری بھی دیتے تھے، سپورٹ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اگر واقعتاً ایسا تھا تو آنے والے کل کے اوپر آپ کے اوپر پھر کیا اعتماد ہوگا کہ آج جو آپ کر رہے ہو تو کل کو آپ کہو گے کہ پھر میں کعبہ کے اندر جو ہے نا قسم اٹھا کے کہوں گا کہ مجھے جو ہے نا انہوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ جو ہے نا پی ٹی ایم کا ساتھ دو، پھر آپ کا جو ہے نا کیا اعتماد ہوگا؟ مسئلہ یہ کہ اب جو حکومت ہے اس کی اپنی پوزیشن بھی اقتدار کے لحاظ سے ایسی نہیں ہے کہ وہ آئین بنائے یا آئین کو چھیڑے، کیونکہ اپوزیشن کو تو انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے۔ اگر اپوزیشن کو وہ چھوڑتے، آنے دیتے، اس کو استعفیٰ دینے پر، وہ پہلے انہوں نے استعفیٰ دیے، قبول نہیں کیے، جب آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفیٰ قبول کر لیا تاکہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہ کریں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ میری سمجھ کے مطابق چیف جسٹس تو جو کر رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے زیادہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو 20% ہیں یا تو وہ خاموش ہوں گے، یا جو ہے نا وہ لوگ ہوں گے جو ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کے یہ چاہتے ہوں گے کہ چلو یہ جو اگر چیف جسٹس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، عدالت خراب ہو، تو اچھا ہے کہ ان کے منہ بھی کالے ہو جائیں، کیونکہ ان کا کردار ہمیشہ کوئی عوام کے لیے اچھا نہیں رہا ہے۔ میں نے بار بار یہ مثال لکھی ہے
کہ شاہ رخ جتوئی جو تھا وہ بھی قاتل تھا اور مصطفیٰ کانجو بھی قاتل تھا. شاہ رخ جتوئی نے ایک بڑے آدمی کے بیٹے کو قتل کیا تھا، لیکن اس کی زرداری کے ساتھ ایفیلیشن تھی. اس وجہ سے جب ان کے والدین نے دیت لے کے معاف کیا تو بھی عدالت اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی. یعنی عدالت نے اس کو معاف کر، جو والدین تھے انہوں نے پیسے لیے، جو بھی کیے انہوں نے معاف کر دیا، دیت لے لی وہ معاف کر دیا. لیکن افتخار چودھری اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا کہ بھئی میں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زرداری کے ساتھ اس کی نسبت تھی. دوسری سائڈ کے اوپر صدیق کانجو جو نون لیگ کا جو ہے نا وزیر رہا ہے، مسلم لیگ نون کا پکا آدمی تھا، اس کے بیٹے نے اسی طرح سے ایک بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو شہید کر دیا. اس کو شہید کرنے کے بعد اس کی ماں جو ہے نا یہ کہہ رہی تھی سپریم کورٹ کے دروازے پر کہ میں اس لیے جو ہے نا چھوڑ رہی ہوں کہ مجھے اپنی جوان بیٹیوں کی عزتوں کا خطرہ ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ ہے جس کے سامنے بیوہ کی وہ فریاد نہیں سن رہی ہوں، یہ تو قابل رحم تو نہیں ہے. ان کے ساتھ کون کیا ہمدردی رکھے گا؟ لیکن آج سپریم کورٹ کی باری ہے، کل کس کی باری ہوگی؟ کل فوج کی باری آئے گی. اور کیوں آئے گی؟ ابھی سے جو تاثرات جم رہے ہیں وہ آثار یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس کے اندر جو ہے نا پندہ ڈالا جا رہا ہے. اگر ڈالا جائے گا تو پٹھان بھی جو ہے نا تالیاں بجائیں گے، بلوچ بھی تالیاں بجائیں گے، پنجابی بجائیں گے، سندھی بھی بجائیں گے، مہاجر بھی بجائیں گے. کیسا ان سے بھی جان چھوٹی. ان کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی کے لیے نکلے گا نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انقلابی لوگ ہوتے، کوئی اچھے لوگ ہوتے، کوئی ان سے بہتر انداز میں حکومت کرنے والے ہوتے، پھر تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ اچھا ہے یار گلے میں بندے ڈال دو. بے نظیر بھٹو کی ایک کلپ چل رہی ہے، بہت پہلے جو ہے نا یہ کہتی تھی کہ نواز شریف لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری فیملی کی 20 سال تک کم از کم حکومت ہونی چاہیے، اور جس میں جو ہے نا فائنانس ہمارے ہاتھ میں ہو. اس کے لیے عدلیہ کو بھی تابع کرنا ہوگا، اس کے لیے فوج کو بھی تابع کرنا ہوگا، اس کے لیے سول بیوروکریسی کو بھی تابع کرنا. 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ سب تابع کریں گے، سب کو توڑیں گے، سب کو تباہ کریں گے، پھر جا کے جو ہے نا. اور یہ اگر کوئی چاہے تو سینٹ اور اس کے اندر یہ کلپ سنا بھی دے. یہ حریف ہونے کی بنیاد پر نہیں بول رہی تھی وہ کہ وہ اس کی حریف تھی. پریکٹیکل آج جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے جسٹس سجاد علی شاہ کے دور کے اندر انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے ویسے کیا. اب ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ جب جو ہے نا کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو عمران خان کے اوپر ضلع شاہ کا مقدمہ ہو جاتا ہے کہ یہ تم نے قتل کیا ہے. ضلع شاہ کا مقدمہ عمران خان کے اوپر ہوتا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے. اور وہی عمران خان جب کرین لے کے پہنچتا ہے اور عدالت کے دروازے پر جو ہے نا کپڑے سکھاتا ہے، پارلیمنٹ کے دروازے کو توڑتا ہے، پی ٹی وی پر قبضہ کرتا ہے، اس کی مبارکباد دیتے ہیں. وہ ایک صدر بن جاتا ہے جو مبارکباد دینے والے ہوتے ہیں، عارف علوی، اور دوسرے کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. اور پورے 5 سال 3.5 سال تک جب تک اقتدار میں رہتے ہیں ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. دہشت گردی کے دفعات وہ خود بھی سارے معاملات کو چھپاتے ہیں. جتنے بھی جو ہے نا وہ آتے ہیں ان کی چیزیں کہ بھئی باہر جو فنڈ ہیں 6-7 سال سے جو ہے نا وہ روکا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کی غلطیاں ہیں. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو
مسلم لیگ والے ہیں وہ ان سے کہیں جو ہے نا بدتر ہیں. اور آج جس طریقے سے جو ہے نا یہ جاوید چودھری نے نئے اپنے جو ولاگ ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ بات کی کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ سکندر مرزا جو تھا وہ کیپٹن تھا, بعد میں پھر وہ سیولین بن گیا. اب اس نے دیکھا کہ اس کے سارے ساتھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں, تو اس نے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے کیا کہ گورنر جنرل کا جو ہے نا عہدہ بھی لے لیا, تاکہ وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل کے جو اپنے ساتھی ہیں ان کے جو ہے نا برابر رہے. جاوید چودھری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو گورنر جنرل بنا یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے جو قائد ملت لیاقت علی خان تھے, اس کی جو بیگم تھی اس وقت جو جس رینک کی جو ہے نا وہ جیسے 3 اسٹار یا 4 اسٹار سمجھ لو نا, اگر 4 اسٹار کے جو ہے نا وہ ابھی تو آرمی چیف ایک ہوتا ہے, اگر چند افراد ہوتے تھے نا تو ان میں سے ان کی بیگم بھی شامل تھی. یعنی فوج کے اندر اس کو اعزازی طور پر جو ہے نا عہدہ ملا ہوا تھا. تو سیولین نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے. اور یہ جو ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر زرداری نے, نواز شریف نے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ پنجاب کے اندر 45,000 ایکڑ زمین فوج کو دلوا دی. تو کس کے ہاتھوں دلوا دی؟ عبوری حکومت کے. اب گالی دینے کے لیے تو اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کام جو عبوری کا حکومت کا نہیں ہے اور آپ اسے قبول کر رہے ہو, یہ توشہ کیا ہے؟ توشہ خانے کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا کیوں اتنا جو ہے نا عمران خان کو اچھالا گیا, پھر سب کے اوپر جو ہے نا باتیں آئی. باجوہ اپنے جو ایسڈ ہے اس کو کیوں چھپانے کی بات کرتا تھا, یا اس کا توشہ خانے کا جو ہے نا کیوں نہیں بتایا گیا؟ چلو جو نہیں بتایا گیا اس کی تو پھر بھی کوئی وہ بنتا ہے. یہ تو کلم کلا ایسے ٹائم کے اندر جب فوج جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم الیکشن کرانے کے لیے دفاع نہیں کر سکتے ہیں. دفاع کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا یہ آپ رپورٹ لکھ رہے ہو, اور دوسری سائڈ کے اوپر مزارت کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا زمینیں ہیں, اور وہ زمینیں بھی اپنے خود وہ نہیں کرنی ہے, نہ فوجیوں کو دینی ہے, اس کے اندر انویسٹر ڈھونڈنے ہیں. جیسے جو ہے نا یہ پختونخوا والے جو ہے نا وہ گلے کرتے ہیں کہ ہمارا ماربل ہے, ہمارا تمباکو ہے, ہمارے معاملات ہیں, اور آپ انویسٹر جو ہے نا یہ دوسری جگہوں سے لا کے, کراچی سے, پنجاب سے, جو وہاں کے معدنیات ہیں اس کو نکال کے لے جا رہے ہو, اور اپنا جو ہے نا تمہارے پارٹنر ہیں, یہاں پر بھی تمہارے پارٹنر ہوں گے. ہو تم آدھی مجرم. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری کوئی جو ہے نا یعنی کوئی وکالت کر رہا ہوں, لیکن چونکہ جو تم سے یہ چیز تمہیں سپرد کرنے والے ہیں وہ تم سے بڑے مجرم ہیں, وہ تم سے زیادہ کرپٹ ہیں, وہ تم سے زیادہ جو ہے نا نااہل ہیں, انہوں نے تم سے زیادہ جو ہے نا خرابیاں کی ہے. وہ تمہاری جو ہے نا تمہاری ہی پیداوار ہے, وہ تم سے زیادہ نالائق ہے. اب آرمی چیف جو ہے وہ ایک ہیڈ ماسٹر کا یا پرنسپل کا بیٹا ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. اب آرمی چیف کی جو ہے نا فہرست دیکھیں, یہ جو ہے نا جو جس کا جو ہے نا یہ نواز شریف جس کا شہزادہ تھا, وہ بادشاہ گھر ضیاء الحق, اس کا بیٹا اعجاز الحق, اس بیچارے کی جماعت بھی ایک رکن کی ہے. اور نواز شریف اس کے تو جو نواسے اور پوتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ ہو کہ جب تک جو ہے نا ہم زندہ ہیں, لیکن یہ گناہ کس کے سر جاتا ہے؟ یہ فوج کے سر جاتا ہے, جس نے ایک لوہے کے کام کرنے والے کو سیاست کے اوپر کھڑا کیا اور پورا ملک یہ لوٹ رہے ہیں. اس طریقے سے بھٹو کو بھی لانے کے اندر قصور کس کا تھا؟ فوج کا تھا, وہ بھی انہوں نے بکتا. آج جو یہ سینیاریو بن رہا ہے اس کے اندر بھی ہوگا کیا
یہ لکھ کے رکھو. وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کتب علیہ رحمہ، کتب علیہ رحمتن، اللہ نے اپنے لیے کیا کہا کہ میرے اوپر رحمت جو ہے نا فرض ہے. جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہمارے اوپر جو ہے نا دوسرے فرائض ہیں، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا. تو جو ہمارا جو ہے نا کام ہے وہ کیا ہے، وقت کے اوپر ایک تنبیہ کر دینا. لیکن اگر یہ ریاستی ادارے ہیں، اگر عدلیہ تباہ ہو گئی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. آج اگر یہ عاصم منیر کو آرمی چیف سے ریٹائر کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. لیکن حیثیت اس عہدے کی ہے. اگر چیف جسٹس کے عہدے کی حیثیت نہیں رہے گی تو کل کو پھر جو ہے نا آرمی چیف کے عہدے کی حیثیت کیا رہے گی؟ اتنا سارا گن جو میڈیا کے اندر چھایا ہوا ہے، سچا اور جھوٹا ہر طرح کا، وہ جو ہے نا اس کے نتائج کیا نکلیں گے فوج کے بارے میں؟ کیا اس فوج کو نواز شریف معاف کرے گا؟ کیا اس کو مریم نواز معاف کرے گی؟ کیا اس کو مولانا فضل الرحمان اور زرداری معاف کریں گے؟ کوئی بھی، کسی نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے. اور ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ زیادتی تو عوام کے ساتھ ہوئی ہے. عوام تو پھر جو ہے تالیاں بجائیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی پوزیشن آ جائے کہ فوج بھی مکمل ان کے کنٹرول میں ہو، عدالت بھی ان کے کنٹرول میں ہو، تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ پھر پاگل کتوں کی طرح جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا وہ منہ بھی ڈالیں گے، ہاتھ بھی ڈالیں گے، اور بہت پوزیشن جو ہے نا خراب ہو سکتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس بات کے اوپر ایک وضاحت ہونی چاہیے کہ کل کو اگر کوئی عدالت کے اندر کیس کر دیتا ہے کہ بھئی یہ جو پنجاب کے اندر اتنی زمین فوج کو دی ہے یہ غیر قانونی ہے، اس سے پہلے فوج کو خود ہی یہ وضاحت کر دینا چاہیے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے. دوسری بات کیا کہ ابصار عالم جو مسلم لیگ نون کا ہے، اس نے جو ہے نا یہ بات کی تھی کہ وہ باجوہ کا سسر قادیانی تھا اور وہ رائل شریف اور ان کے اتاب کے اندر تھا، تو وہ زیر اتاب ہونے کی وجہ سے انہوں نے، نواز شریف نے پھر اس کو آرمی چیف بنا دیا. وہ رپورٹ کے اندر تو یہ ہے کہ جب باجوہ کی بیٹے کی شادی تھی تو اس کے اندر بھی جنرل رائل شریف شامل تھا. اگر وہ اتنے آپس میں مخالف ہوتے تو پھر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے بیٹے کی شادی کے اندر اس طریقے سے شرکت کرتا. بات یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ وہ قادیانی تھا اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا یہ بات تو آدمی کا دل بالکل مانتی ہے، 100% یہ بات تھی کہ نواز شریف نے قادیانیوں کا جو ترمیمی بل پاس کرایا تھا وہ باجوہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا. ان کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ باجوہ قادیانی ہے تو چلو اس کو کیا کر دو، خوش کر دو. اور مولانا فضل الرحمان بھی اس کے ساتھ 100% شامل تھا، 100% اس کے اندر شریک تھا. وہ حافظ حمداللہ نے جو اعتراض اٹھایا تھا اور یہ عبدالغفور حیدری نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہو گیا کہ سینٹ کے اندر جو ہے نا یہ بل پاس نہیں ہوا، اگر پاس ہو جاتا تو چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے میں اس کے اوپر دستخط کرتا. شیخ رشید جب دوبارہ جو ہے نا جوائنٹ اس کے اندر یہ پیش کیا گیا تو اس کے اوپر شیخ رشید دوبارہ قومی اسمبلی میں بھیجا گیا، جب سینٹ سے مسترد ہوا تو اس کے اوپر شیخ رشید نے شور مچایا، باقاعدہ جو ہے نا عطا شاہ بخاری کا نام لے کر مولانا فضل الرحمان اور علماء کو پکارا، لیکن وہ ایسے ڈھیٹ بنے ہوئے تھے. ایک جماعت اسلامی والے نے ساتھ دیا، جمعیت والے نے پھر بھی ساتھ نہیں دیا، ان کو معلوم تھا سب. اب مسئلہ یہ کہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا وہ کیا دیا کہ یہ جو فیض آباد دھرنے والے ہیں
خادم حسین رضوی، اس کو اٹھایا کس نے؟ باجوہ نے اٹھایا ہے، فوج نے اٹھایا ہے۔ اب فوج کی خوشنودی کے لیے، باجوہ کی خوشنودی کے لیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا ہو، بل پاس کیا ہو، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس نے اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا ہو تو اس کے خلاف انہوں نے تاریخ لبیک والا کو اٹھا لیا ہو۔ ان بیچاروں کے اوپر ان کے تو کئی افراد قتل ہو گئے، ان کے تو آنسو گیس اور مسئلہ کیا تھا؟ خالی وہ یہ تھا کہ جو لوگ آئے تھے وہ تو موت اور زندگی کے لیے آئے تھے، وہ اتنے آنسو گیس انہوں نے کھائے، ان کے جیب میں کرایہ نہیں تھا۔ اگر 1000-1500 روپے اس کو کرایہ دیا ہو کہ بھئی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے چلے جاؤ، خود فوج کو انہوں نے کہا۔ لیکن اس کو دوبارہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر جو یہ فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیلنج نہیں ہوا تو کل کو نواز شریف اور یہ چیف جسٹس جو آنے والے ہوں گے یہ مل کے پھر اس وقت کوئی وضاحت بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں گے۔ اور فوجی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر جو ہے نا آپ کسی عہدے کے اوپر جو ہے لے کے آؤ تو وہ آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مجھے جو ہے نا بعض چیزوں کا یہ وہ ہے کہ آئی ایس آئی اور نے جب آصف منیر جو ہے نا آئی ایس آئی کے اندر تھے تو مجھے انہوں نے جو ہے نا بلا کے کہا کہ آپ نے باجوہ کے اوپر جو ہے نا الزام لگایا۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں لگایا، سوشل میڈیا میں لگ رہا ہے۔ اگر ہم نے نقل کیا ہوگا تو ہم نے سوشل میڈیا والوں کا بھی سپورٹ نہیں کیا ہے ان کو کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں گے؟ جب باجوہ ریٹائر ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر بہت ساری کہانیاں انہوں نے نکالی کہ نہیں وہ بھی قادیانی نہیں ہے، صحیح مسلمان ہے۔ اب وہ باجوہ جو ہے نا کس مصلحت کے تحت خود نہیں کہنا چاہ رہے تھے، وہ اس کی اپنی وہ ہے۔ اس کا سسر جو ہے نا اگر ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہمیں صحیح پتہ تو نہیں چلتا، کیونکہ یہ جو اس کا سمدھی ہے اب وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اس کا جو نکاح ہوا ہے اس کی لڑکی کا اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے نکاح کے اندر سارے شریک ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہوتا اور یہ رشتے اس طریقے سے ہوتے تو پھر اس کو کس انداز کے اندر لوگ اٹھاتے؟ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حقائق اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کرپشن کا جو ہے نا اتنا بڑا جو ہے نا الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر وہ فوج کے ذریعے تابتے تو وہ جنرل راحیل شریف جس نے اپنے اس کے اندر جو ہے نا فوجیوں کے اندر لوگوں کو نہیں چھوڑا، اٹھا کے جو ہے نا اس نے ان کو جو ہے نا فوج سے بھی نکالا اور ان کو سزائیں بھی دے دی۔ اور کامریڈ لال خان جیسا آدمی انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ راحیل شریف نے وہ اقدامات اٹھائے جو فوج کو صاف کرنے کے لیے ضروری تھے اور اس کے بغیر فوج چل ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر معاملہ بدل گیا۔ جب ہمیں جو ہے نا بلایا تو میں نے ان کو جو ہے نا یہ کہا کہ یہ آئی ایس آئی والوں نے جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کیا ہے، چونکہ مجھے وہ بھی سندھی تھا جو مجھ سے پوچھ رہا تھا اور جو ہے نا جس سے بتایا تھا وہ بھی سندھی تھا آئی ایس آئی والا۔ بعد میں جو ہے نا جب یہ جنرل باجوہ جو ہے نا ریٹائر ہو رہا تھا تو پتہ چلا کہ رضوان اختر کو بھی اسی کیس کے اندر زبردستی سے ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا جو آئی ایس آئی کا ڈی جی تھا، یعنی اور الزام اس کے اوپر یہ تھا کہ تم نے باجوہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے۔ یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، ہماری تو میڈیا تک پہنچ ہے ہی نہیں، لیکن جن کے پاس میڈیا ہے وہ سب لوگوں کا ذہن بناتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ یہ جو اعظم سواتی تھا اس نے آزاد حیثیت سے وہ سینیٹر بن گیا، پتہ نہیں کتنے مولیوں کو خریدا، پھر فضل الرحمان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ فضل الرحمان اس وقت زرداری کے ساتھ تھا۔ ایک سائیڈ کے اوپر وہ دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے جو بریلیوں کا جو ہے نا وہ تھا حامد سعید کاظمی وزیر مذہبی امور، اس کے اوپر اس نے جھوٹے الزامات لگائے اور اس الزامات کو جنگ اخبار نے ایسا سپورٹ کیا کہ جنگ کی بڑی سرخی یہ لگی ہوئی تھی کہ اس نے کرپشن کو قبول کیا ہے۔ میں نے دیکھ کے ہی کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے جنگ نے، تو کسی نے کہا کہ جنگ کے اندر اتنی بڑی سرخی اور جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے ذہن کے اندر تھا، میں نے کہا کہ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کرپشن اس نے کیا ہے تو اعتراف کیسے کرے گا؟ تو اسی
وقت جب میں نے جو ہے نا سرخی دیکھی تھی تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد حامد سعید میڈیا پر آئے، اس کو بٹھایا ہوا تھا، تو میں نے اس شخص کو بلایا کہ آپ بیٹھ جائیں اور ابھی دیکھیں، تو اس نے الفیہ کہا کہ میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. تو جو اخبار لانے والا تھا اس کا جو ہے نا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ میرا سالہ ہے اعجاز صدیقی، یہ بنظیر یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا اس کی کوئی ملازمت تھی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت بھی جیو والے نے کس کو سپورٹ کیا؟ اس اعظم سواتی کو. اور کس کے خلاف کیا؟ پیپلز پارٹی کے خلاف کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ شامل تھا. آج جس طرح کے جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں، نہ میڈیا والے قابل اعتماد ہیں. تقریباً جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو سچی بات کرو. تو سچی بات کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. آج اگر جو ہے نا یہ میڈیا والے سچ بولنا شروع کریں تو جھوٹوں پر جو ہے نا سب لعنت بھیجیں گے. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب قصوروار ہیں. عمران خان کا بھی خالی یہ وہ ہے کہ فوج جو ہے نا ہمارا ساتھ دے، کل کو جو ہے نا اگر یہ باری اکثریت سے آ جائے گا تو فوج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر آج جو ہے نا عمران خان کے بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے یہ ان کو اٹھانا شروع کریں گے، پھر یہ گارنٹیاں مانگیں گے کہ بھائی. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک یہ خالی اشرافیہ کے لیے نہیں ہے. یہ ملک پوری یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، بلا تفریق مذہب سب کے لیے ہے. اگر اس کے لیے ہم صحیح جو ہے نا میرٹ والا قانون ہو تو ایک چھوٹا آدمی بھی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، کرنیل بھی بن سکتا ہے، جرنیل بھی بن سکتا ہے، آرمی چیف بھی بن سکتا ہے، بیوروکریسی میں بھی آگے جا سکتا ہے. میرٹ ہو تو میرٹ جو ہے نا اس کا علاج ہے. لیکن جب میرٹ کی بات آتی ہے تو سیاست کے اندر تو میرٹ ہوتی نہیں ہے. اب سیاست کے اندر جب میرٹ نہ ہو، نہ خاندانی سسٹم ہو، تو جو ہماری قانون سازی ہوگی، قانون سازی کے اندر میرٹ کی بات ہی نہیں ہوگی. جب میرٹ کی بات قانون سازی کے اندر نہیں ہوگی تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ یہ قوم کبھی سدھرے گی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.